अस्सलाम वालेकुम जी। एसआर फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले आज मोरखा 26/10/2022, काफ़ी दिनों बाद आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। डेट इसलिए कही कि मेरे मैसेज में काफ़ी गैप था, इसलिए मैंने डेट अनाउंस की कि आपको पता हो कि ये आज का मैसेज है 26/10/2022 का। चंद अहम गुजारिशात करना चाहूँगा तमाम अपनी फैमिली से, क्योंकि जब हम फैमिली कहते हैं तो फैमिली में हर बंदे का एक रोल होता है और उसको अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। थोड़ी सी मैं माजी में जाऊँगा कि माजी क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं। सब दोस्तों के गोशगवार करता चलूँ कि एक सिलसिला जो B4U SRG के नाम पे चला, जिसको सैफरमान खान न्याजी ने लीड किया 2017 से, और 2019 में मैं भी इसका हिस्सा बना। और ये सिलसिला बड़े एहसन तरीके से चलता रहा और लोगों को उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो जो उनकी कमिटमेंट थी सैफरमान न्याजी साहब की उनके साथ, उनको वो 100% फुलफिल करते रहे। और फिर एक फेज़ आया कि जहाँ पे जाके उनके साथ मिसहैप हुआ और वो नैब की कस्टडी में चले गए और ये सारा सिलसिला बंद हो गया। और जब ये सिलसिला बंद हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ पहलूज हमारे सामने आए और मुख्तलिफ मराइल आए। उसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि हर इंसान अपनी जगह अपने अपने डोमेन में रह के वो एफर्ट कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात किसी की एफर्ट किसी को नज़र आ रही होती है और बाज़ औक़ात नहीं नज़र आ रही होती। और इस पूरी कहानी में सबकी एफर्ट जो मैं बता सकता हूँ, जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, शायद वो कोई भी इसको एक्सप्लेन ना कर सके, क्योंकि मैं सब दोस्तों के साथ टच में था, सब दोस्त मेरे साथ टच में थे और सारी सिचुएशन मेरे सामने थी। सैफरमान न्याजी साहब के अंदर जाने के बाद मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब वो जेल गए तो उसके बाद बहुत से लोग हमारे सामने आए, उनके बहुत से रूप हमारे सामने आए। लेकिन उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करूँगा राजा रियाज साहब का, कि उन्होंने उस मुश्किल की घड़ी में बड़ा एक, मैं कहता हूँ उसके लिए अल्फाज का चुनाव मेरे पास कम हो रहा है, कह रहा है कि उन्होंने मतलब जो काम किया उसकी तारीफ कैसे की जाए। रियली मतलब कहते हैं एटलीस्ट आप किसी की खिदमात को सराह ज़रूर करें कि यार उस बंदे ने अगर आपके लिए मेरे लिए एफर्ट किए तो उसको हमेशा याद रखें। और उसमें मैं अपनी तरफ से और पूरी पूरी टॉप लीडरशिप की तरफ से राजा साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बड़े एहसन तरीके से उस मुश्किल की घड़ी में तमाम लोगों को जोड़े रखा और अपनी अपनी सोच और अपने उसके मुताबिक आप उनको चलाते रहे। और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा और एक टाइम आया कि जब सैफरमान न्याजी साहब बाहर आए और फिर उसके बाद एक ऑप्शन सामने आई कि इसको कैसे आगे रन किया जा सकता है। तो न्याजी साहब का स्टांस डे फर्स्ट से यही था कि यार मेरे बैंक अकाउंट्स बंद हैं और जब तक मेरे बैंक अकाउंट्स नहीं ओपन हो सकते तो मैं लोगों को पे नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी रिपीट करने का मकसद कि थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं। तो उसमें सैफरमान न्याजी साहब का जो स्टांस था बिल्कुल क्लियर था कि मैं बैंक ओपन होंगे तो मैं लोगों को उनके मानते वापस करूंगा। लेकिन इस असना में कोई भी अगर ऑप्शन उनके पास जाती थी तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करते थे, और इसीलिए एक्सेप्ट करते थे कि लोगों को उनकी रिकवरी, जो परेशान हाल लोग हैं हमारे दरमियान, उनको किसी भी तरह से उनकी रिकवरी होनी चाहिए। उसमें एक ऑप्शन राजा साहब की तवसत से आई सिक्योर रिनेक्स की शक्ल में, और उसको मैंने, बाकी तमाम लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर काफ़ी मेहनत हुई। मैं उस पर नहीं जाता, 2-3 महीने उसमें बड़ी मेहनत हुई। और बाज़ औक़ात वो कहते थे किसी की मेहनत किसी को नज़र नहीं आ रही होती, ये अलग बात है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। उसको उस सिस्टम को दोबारा स्टेबल करने में वो सारी चीज़ें जो नहीं थी, जिनका बैकग्राउंड में वो डेटा नहीं मिल रहा था, ये ऐसी चीज़ें जो, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ IT का कि मैं इस पर लंबी डिबेट करूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि उस पर अच्छी खासी मेहनत हो रही थी और उसको दोबारा उस पोजीशन में लाया गया जहाँ से वो सिस्टम कंटिन्यू हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता कि फ़लाँ बंदे की वजह से या फ़लाँ बंदे की वजह से, मैं इसको अल्लाह की रज़ा समझता हूँ कि शायद इसमें बेहतरी हुई हो। क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो इस दुआ के साथ करता हूँ कि अल्लाह इसमें जिस काम में सबकी बेहतरी हो वो काम हो, वो हाँ की शक्ल में हो या ना की शक्ल में हो, लेकिन जिसकी बेहतरी हो वो सबके लिए, सबकी बेहतरी हो, वही काम होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सिस्टम आगे चल सका, शायद इसमें सबकी बेहतरी हुई हो, हमें इस तरह इस चीज़ को लेना चाहिए। और उसके बाद ये सिलसिला स्टॉप करना पड़ गया। सैफरमान न्याजी साहब की तरफ से उनका एक क्लियर मैसेज आया और उस मैसेज में उन्होंने वाज़े तौर पे हर चीज़ को बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन भी किया, जो 6 तारीख का उनका मैसेज था। और उसमें उन्होंने क्लियर किया कि आपकी जितनी भी पैसे हैं, जितनी भी आपके मानते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में, चाहे वो क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो आपने डिपॉजिट किया, आपने कैश बॉक्स के थ्रू दिया, आपने कार कमेटी की शक्ल में दिया, आपने एक्टिवेशन
کمیشن کی شکل میں دی ہے, کسی بھی شکل میں آپ نے جو پیمنٹ کی وہ ساری کی ساری سیف ارمان نیازی اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اس کو پے کرے گا. تو میرے خیال میں ایک آنر جو کمپنی کا آنر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے. اور میں اس بات پہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس بات کو آن کرتے ہیں کہ یہ میری لائبلٹی ہے, میں نے دینی ہے سو میں دے دوں گا, میرے بینک اوپن ہوں گے تو میں پے آؤٹ کروں گا. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی میں راجہ صاحب اور میرے پیارے دوست ڈاکٹر محمود مدنی صاحب کو مخاطب ہو کے بات کروں گا کہ یہ دونوں دوست میرے لیے انتہائی قابل احترام, قابل عزت ہے اور سب کے لیے ہیں. یہاں پہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام چل رہا تھا. بعض اوقات کہتے ہیں نا, آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کیپٹن ہوتا ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اس کو اگر کیپٹن شپ سے اتارا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یار کہ اس کے اندر کوئی اس کی غلطی, سم ٹائم اس کی فارم اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے. تو سیم لائک یہاں پہ ٹیم میں چینجنگ ہوئی اور مدنی صاحب کو لیڈ کرنے کے لیے چنا گیا. اب ڈاکٹر مدنی صاحب کو لیڈ کرنے کے لیے کیوں چنا گیا کہ ڈاکٹر مدنی صاحب بھی ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور بڑے پازیٹیو آدمی ہیں. میں پرسنلی ان کا بڑا کلوز فرینڈ ہوں, میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جب بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو وہ 6 لاکھ خاندانوں کی بات کرتے تھے. تو مطلب ایسے پازیٹیو آدمی کو اگر دوبارہ اس کو موقع دیا گیا تو اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو میرا گلہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر راجہ صاحب اور ڈاکٹر محمود مدنی صاحب یہ دونوں لوگ جو ہم سب کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, ویلیویبل ہیں, رسپیکٹیبل ہیں, ہم سب پوری ایس آر جی فیملی ان کی بڑی عزت کرتی ہے, لیکن یہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو میسیجز میں بلیم کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ غیر اخلاقی بات ہوگی. اور اس پہ ہم سب پوری بی فار یو فیملی, ایس آر جی فیملی ان کو ریکویسٹ کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا اسلام بڑا کلیئر میسیج ہمیں دیتا ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی عیب دیکھو, پہلے اگر اس کا عیب دیکھو تو اس کے عیب پہ پردہ ڈالو. ہاں اس کو بتانا ہے تو اس کو اکیلے میں بتاؤ تمہارے اندر یہ عیب ہے. اس عیب کو محفلوں میں, چوک چراہوں میں اچھالا نہیں جاتا. یہ ہمارا اسلام کا تن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کسی کی کمی کوتاہی انسان کے اندر ہے کیونکہ مکمل کوئی نہیں ہے. میرے سمیت ہم جتنے لوگ ہیں یہاں پہ سب انسان ہیں, اور انسان ہوگا تو وہ خطا کا پتلا ہوگا. کسی بھی انسان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو چوک چراہوں پہ ڈسکس کریں. اور پھر دوسری چیز, اگر یہ چیز ہوگی تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ نیگیٹو ہوگا. ہم دوسری طرف بات کر رہے ہیں, اگر ہم 6 لاکھ خاندانوں کی بات کر رہے ہیں, ایک سسٹم کو لیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہاں پہ ہمارے اندر لچک ہونی چاہیے, عاجزی انکساری ہونی چاہیے, نہ کہ ہم اکڑ کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں. تو میں آپ دونوں بھائیوں سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دونوں, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, سب کے لیے قابل عزت ہے, لیکن اگر آپ کی آپس میں ایسی کوئی نوک چوک ہوگی تو وہ یقیناً مجھے اگر بری لگی ہے تو باقی دوستوں کو بھی بری لگی ہوگی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسی کسی بات کو بھی انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور باقی رہی بات جہاں تک وی آر اے فیملی, ہم فیملی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. آج اگر ڈاکٹر محمود مدنی صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو یقیناً میرے سمیت تمام لیڈرشپ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کے ہر اچھے کام میں, ہر اچھی اس ایفرٹ میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ ہیں. اور جہاں پہ ان کو جس لیڈر کی ضرورت پڑے گی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ٹائم گروپ میں آ کے صبح شام ایک ہی بات کرنا, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب جس فیز میں ہم جا چکے ہیں اس فیز میں کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ میسج میں اپنے 24 تاریخ کو بتا دیا کہ نیکسٹ ہیئرنگ جو ہماری ہے تاریخ ہے وہ 2 تاریخ کو. اب اس دوران ہم جتنی بھی باتیں کریں گے وہ بے معنی ہوں گی. اب 2 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ کیا نیکسٹ لایا عمل ہوگا. تو 2 تاریخ کو دوبارہ, اس وقت وہ کمپنی کے اسپوک پرسن ہے اور مطلب اس سارے سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں, تو 2 تاریخ کو جو بھی ورژن ہوگا سی او صاحب کی طرف سے ان کو ملے گا وہ بیان کر دیں گے اور ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن اس میں اگر ہم ڈیلی بیس پہ صبح شام آپس میں اگر بحث کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا ہمیں نقصان ہی ہوگا. ہم سب نے سفر کیا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سے, جتنی کمیونٹی جڑی ہے ان سب نے سفر کیا ہے. میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک فیملی ہو کے ہمارے ساتھ بھی دیا اور یہاں تک چلے بھی. اور اس بات کا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ سیف ارمان نیازی صاحب جن کے متعلق میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کو دینے کی خواہش زیادہ ہے اور یقیناً وہ پے کریں گے. اور آپ کی اور میری جو بھی امانتیں ان کے پاس موجود ہیں یقیناً وہ جب ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں گے تو وہ ضرور اس کو پے آؤٹ کریں گے. تو آپ اور میں صرف تحمل کے ساتھ, مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے. دیکھیں اگر کورٹ سے, سسٹم سے اگر ہمیں وہاں سے پیسے وہاں جانے سے ملتے ہیں تو میں کسی دوست کو روک نہیں سکتا, نہ میں روکتا ہوں, نہ میں اس موضوع پہ کبھی میں نے بحث کی ہے. لیکن میرے خیال میں سیف ارمان نیازی صاحب اگر کمٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس بندے نے پہلے 5 سال دیا ہے تو اب بھی جب اس کے بینک کھولیں گے تو وہ ضرور پے آؤٹ کرے گا. تو یقیناً ہم سب مل
بلکہ اس وقت اس بات کا انتظار بھی کریں گے اور ڈاکٹر محمود مدنی صاحب کو ہم بھرپور سپورٹ بھی کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ راجہ صاحب اور یہ دونوں ایک پیج پہ رہ کے انشاءاللہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے. دونوں ہمارے لیے قابل احترام، قابل عزت ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. باقی معذرت کے ساتھ کہ میں بہت کم آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب ضرورت ہوگی تو میں ضرور مخاطب ہوں گا، ضرورت نہیں ہوگی تو بلا وجہ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. میں اس بات سے تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں. تو باقی آپ سب دوست ہمیشہ میرے لیے قابل احترام، قابل عزت تھے اور رہیں گے. ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے ہماری رسپیکٹ نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں ہمارا اسلام قبول ہی اخلاق پہ جا کے ہوا ہے. اپنے اخلاق کے دامن کو کبھی بھی نہیں ہم نے چھوڑنا. مطلب ادب، احترام، چھوٹے بڑے کی تمیز، اس کو ہم نے ہمیشہ قائم دائم رکھنا ہے اور اسی طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کے وہ دن دور نہیں کہ جب سفرمان نیائی صاحب کے بینک اوپن ہوں گے، اور یہ بھی جب ہم سب لوگوں کو ریکوری ہوگی تو وہ دن بھی آپ اور میں ضرور دیکھیں گے. اس پہ امید رکھیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. باقی خوش رہیں، آباد رہیں. میری کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.